अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। यौम आज़ादी पर शहर शहर गली गली में सब्ज परचमों की बहार और चरागाह। शहबाज शरीफ का एतराफ़ हकीकत, कहते हैं मुल्क गरीब और अमीर के पाकिस्तान में बट गया। आज दो पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है। तूफानी बारिश में शहर गांव गलियां बाजार पानी में डूब गए, लोग एक बार फिर दरबदर। सरताज अजीज कहते हैं नवाज शरीफ और मनमोहन मुलाकात बेसूद होगी, असल मुज़ाकरात भारतीय इंतखाबात के बाद होंगे। आज 14 अगस्त है और खैबर से कराची तक पूरी कौम जश्न आज़ादी मनाने में मसरूफ़ है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पर हमें सब्ज़ हलाली परचम नज़र आ रहे हैं। सड़कों पर हमें दीवाने नौजवान नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तानी परचम थामे हुए सारा दिन आज रक्स करते रहे। और इस वक्त भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जश्न आज़ादी के हवाले से तकरीबात जारी हैं और एक कौम एक मैसेज दे रही है पूरी दुनिया को कि मुश्किलात जितनी भी हों, मसाइब जितने भी हों, हम एक हैं और हम हर किस्म की मुसीबत से लड़ने की हिम्मत रखते हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। 14 अगस्त के हवाले से हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलकर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी हम आगाज़ में बात करेंगे अपने उन पाकिस्तानी भाइयों की, अपने उन हमवतनों की जो आज बारिश की वजह से मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से पूरे मुल्क में मानसून की बारिशें हैं, बड़े बड़े शहर जो हैं वो तालाब की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। लाहौर के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो वेनस बन गया है, यानी यहाँ पर अब चलने के लिए गाड़ियों की नहीं कश्तियों की ज़रूरत है। हम ये सूरत हाल पिंडी में क्या है, फैसलाबाद में क्या है, हमारे साथ मौजूद होंगे इस्लामाबाद से हारून सदीकी, लाहौर से जनाब जाहिद आबिद और फैसलाबाद से शहरोज़ इबाद। सबसे पहले हम चलते हैं लाहौर में, जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद। वालेकुम सलाम। जाहिद ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है, कहीं इंतज़ामिया नज़र आ रही है या जो लोग हैं वो बुरी तरह फंसे हुए हैं मसाइल में? जी समी साहब, आज जश्न आज़ादी लोगों ने तो जो मनाया सो मनाया, लेकिन आज जिस आज़ादी से बादल बरसे हैं वो अभी तक इस बरसात में कम से कम ही देखने में नज़र आ रहा था हमें। लाहौर इस दफ़ा आज कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ हमें नज़र आया है। कोई सड़क, कोई गली, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं था जहां पर पानी नहीं था, और क्यों ना होता। आखिर तकरीबन 140 मिलीमीटर के करीब बारिश आज रिकॉर्ड की जा चुकी है अब तक, जो कि रात गए शुरू हो चुकी थी और उसके बाद आज सुबह 5 बजे से लेकर मुसलसल बारिश जारी रही। 12 बजे तक तो मुसलसल बारिश। ये तो जाहिद आप बारिश की तफसील दे रहे हैं, ये बताइए कि जो लोग इस पानी में फंसे उनको किसी ने आके रेस्क्यू किया, कोई इंतजामिया आपको कहीं नजर आई? जी समी साहब, अभी तक हमें ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही इंतजामिया की जानिब से। हंगामी इकदामात वही वासा के चंद लोग फिर रहे हैं, उनके चंद ट्रक जो हैं वो फिर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है जिसमें लोगों को रेस्क्यू करने की सच कोशिश की जा रही हो, गलियों के अंदर जाके उनके घरों से पानी निकालने की कोशिश की जा रही हो, क्योंकि जो सीवरेज सिस्टम है वो इस काबिल इस वक्त नहीं है जो कि इतना बोझ बर्दाश्त कर सके जो कि पानी का आज लाहौर में हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले एक मज़ीद जो डेवलपमेंट हुई है वो ये भी है कि लाहौर से जो एक बरसाती नाला गुजरता है जिसे समनाबाद और दूसरे इलाकों के सब्जाजार और गुलशन रावी वगैरह से गुजरता है, वो भी ओवरफ्लो कर गया है, जो कि आमतौर पर पिंडी के बारे में तो सुना जाता था, नाला लई के बारे में लाहौर में बहुत कम वो नाला ओवरफ्लो करता था, लेकिन उसका पानी भी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और उसका भी कोई ऐसा इकदाम हमें नजर नहीं आ रहा कि वहां पर लोग खुद वाइपर लेकर, कोई झाड़ू लेकर पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरफ से ऐसा कोई हमें खास इकदाम। अच्छा जाहिद, आप हमारे साथ ही रहिए, नजर नहीं आ रहा है। जाहिद हमारे साथ ही रहिए। अब चलते हैं हम इस्लामाबाद की जानिब जहाँ हारून सदीकी हमारे साथ हैं। हारून ये बताइए ट्विन सिटीज़ में क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी नाला लई है, बारिश शदीद है और बड़ा लोगों को बड़े मसाइल हैं। कहीं आपसे भी यही सवाल करूंगा, कुछ हुकूमती बंदोबस्त नजर आया इन बेचारे लोगों की मदद करने का? देखें, नाला लई है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद का समी जितना भी पानी होता है बारिशों का वो तमाम का तमाम इसी नाले की नज़र होता है। इस्लामाबाद में जो जुड़वा शहर है रावलपिंडी इस्लामाबाद, इसमें बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता 48 घंटों से भी ज़ायद वक्त हो चुका है, जारी है और अब तक इस्लामाबाद में गुज़िश्ता 3 रोज़ के अंदर अगर हम बात करें तो 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हो चुकी है। और अगर ये बारिश की हम बात करें, जो फुटेजेस चलती रही, हम दिन ब दिन अपने नाज़रीन को भी आगाह करते रहे, जगह जगह पे पानी खड़ा हुआ दिखाई दिया, ताहम बारिश के सामने
CDA हो, मुकामी इंतज़ामिया हो, वो जो है महसूर नज़र आती है, कोई भी बंदोबस्त देखने को तब तो नहीं आता। ताहम जब बारिश थमती है तो तब देखा गया है कि CDA के एहलकार जो है वो मट्टी जो शॉपर्स वगैरह हैं जो लोग इस्तेमाल करके सड़कों के इवज़ कर देते हैं, वो गटरों से हमें यकीनन निकालते हुए नज़र आए, जिससे निकासी आपका निज़ाम इस्लामाबाद तक जो है वो तो यकीनन बेहतर रहा। अगर हम बात पिंडी जो जुड़वा शहर है साथ उसकी करें, वहाँ पे भी 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान हो चुकी है। पिंडी में नाला लई है, उसे आए साल साफ़ करने के दावे किए जाते हैं, ताहम बाकायदा तौर पे साफ़ नहीं किया जाता। हारून ये बताइए, हारून ये बताइए कि बारिश की वजह से जो लोग बेघर हुए हैं, जिनके पास अब सोने की जगह नहीं है, उनके लिए क्या वहाँ पिंडी में कोई रिलीफ कैंप वगैरह बनाए गए हैं, कोई शेल्टर हाउसेस बनाए गए हैं ऐसे लोगों के लिए? ऐसा कुछ देखने को समी हमें नज़र नहीं आया। हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से पिंडी और इस्लामाबाद की जो कच्ची बस्ती हैं दोनों का रुख किए हुए हैं, हमें कोई ऐसे शेल्टर होम नहीं नज़र आए कि जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके कच्चे घर थे और वो तेज़ बारिश के एवज़ गिर गए हैं, उनके लिए कोई बाकायदा बंदोबस्त किया हो। वो अब बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले ही हैं, और जो लोगों ने मदद की है हारून हमारे साथ ही रहिए। अब चलते हैं फैसलाबाद, वहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं शहरोज़। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़। वालेकुम अस्सलाम समी साहब। शहरोज़, यहाँ से तो खबरें भी आ रही हैं कि कुछ मकान भी गिरे हैं, कुछ अमवात भी हुई हैं, बारिश भी शदीद है, क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप फैसलाबाद में? समी साहब, फैसलाबाद की जो सूरत हाल है वो भी मुख्तलिफ नहीं है। फैसलाबाद में भी शदीद बारिशों का सिलसिला जो है पिछले 24 घंटे से जारी है, और तो बताया जा रहा है कि अब तक 180 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा चुकी है। और फैसलाबाद का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर पानी जमा ना हो। 2 से 3 फीट तक पानी जमा है। नशेबी इलाके हैं फैसलाबाद के, समंदरी रोड है, समनाबाद है, डी टैप कॉलोनी है, इलामा इकबाल कॉलोनी है, वहाँ पर 2 से 3 मिलीमीटर जो 3 फीट जो पानी है वो जमा है। लोगों के घरों में पानी गया है। इसके अलावा जो लोगों की दुकानें हैं वहाँ गया है पानी। इसके अलावा स्कूलों में गया है, और इस पानी ने थानों को भी नहीं छोड़ा। जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर भी पानी जो है घुसा है। इसके अलावा जो पोश इलाके की अगर हम बात करते हैं तो जो अब्दुल्लापुर के इलाके हैं, उसके अलावा जो दीगर फैसलाबाद के इलाके हैं, जड़ावाला रोड है, यहाँ पर भी पानी की वही सूरत हाल है जो नशेबी इलाकों में है। तमाम लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है, 2 से 3 फीट तक पानी है। और अगर हम बात करते हैं वासा की, तो वासा की कारकर्दगी यहाँ पर मायूस कुन रही है। और समी साहब, यहाँ पर फैसलाबाद में 3 नाखुशगवार वाक़यात भी आज पेश आए हैं। एक वाक़या पेश आया है झंग बाजार में, जहां पर एक बिल्डिंग कोलैप्स हुई है जिसमें 3 अफराद मौके पर ही जाँ बाक हो गए। उसके अलावा एक वाक़या से जो पेश आया है निशाताबाद में। उसके अलावा एक और वाक़या पेश आया है खुड़ियावाला में, जहां पर एक खातून जाँ बाक हुई है, जबकि 10 से ज़ायद अफराद आज इस 3 मुख्तलिफ वाक़यात में ज़ख्मी भी हुए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ अस्पतालों में। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद आबिद, आपका भी शुक्रिया, और हारून सद्दीकी आपका भी शुक्रिया। ये हमारे नुमाइंदे थे जिनकी गुफ्तगू आपने सुनी नाजरीन, जो मुख्तलिफ शहरों से ये बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। और एक ही हमें वहाँ से खबर मिली कि हर तरफ पानी है और बेबस लोग हैं, मजबूर लोग हैं, इस बारिशी सैलाब से आफत ज़दा लोग हैं, लेकिन हुकूमत वहाँ पर नज़र नहीं आ रही, इंतज़ामिया वहाँ पर नज़र नहीं आ रही, सिर्फ दावे ही दावे हैं। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान का आम शहरी इस क्राइसिस के वक्त उसको रियासत ने वो मदद नहीं दी जो उसको मिलनी चाहिए थी। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे 14 अगस्त के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से। इस बात को देखेंगे कि जिस मकसद के लिए ये मुल्क हमने हासिल किया था उसमें किस हद तक कामयाब हुए। और हमारे साथ मसरूफ़ गुफ्तगू होंगे जनाब सईद काजी, जो दुनिया न्यूज़ के बड़े मारूफ एंकर हैं, और इसके साथ साथ जनाब सरदार साहब जो MQM के रहनुमा हैं, वो हमें कराची से ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये सब एक ब्रेक के बाद। कौम आज आज़ादी की 66वीं सालगिरह मना रही है। इस वक्त हर गली कूचे में पाकिस्तान के नौजवान सब्ज़ हिलाली परचम लिए हुए फिर रहे हैं, गलियों में, सड़कों पर नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान के खुशी का इजहार कर रहे हैं। और यकीनन आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर भी गुफ्तगू हो रही है कि ये मुल्क जिस मकसद के लिए हासिल किया गया था उसको हमने किस हद तक अचीव किया। इसके हवाले से मुख्तलिफ आरा हैं, मुख्तलिफ सियासतदान मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में आपको सबसे पहले गुफ्तगू सुनाएंगे मियाँ शहबाज शरीफ साहब की, जो उन्होंने आज के दिन के हवाले से की। और हमारे साथ इस
में मसरूफ़ गुफ्तगू होंगे। इस हवाले से जनाब सईद काजी जो हमारे मारूफ एंकर हैं, ख़बर ये है कि दुनिया न्यूज़ के उनके साथ बात होगी। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब सरदार अहमद जो MQM के MPA भी हैं, सिंध के साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, और वो पाकिस्तान का जो फर्स्ट CSS ऑफिसर्स का बैच था उसके भी वो मेंबर थे। लेकिन उनसे गुफ्तगू से पहले हम सुनते हैं कि आज मियाँ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू की, आइए आपको वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक गरीब का पाकिस्तान है, एक खुशियों का पाकिस्तान है, एक मारूमियों का पाकिस्तान है, एक आंसुओं का पाकिस्तान है, एक सिस्कियों का पाकिस्तान है, एक बीमार पाकिस्तान है, एक खुशहाल पाकिस्तान है। क्या ये वो नक्शा था? आज वो रूहें, लाखों रूहें अपनी कब्रों में तड़प रही होंगी जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी। नहायत जज्बाती अंदाज में मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे थे कि दो पाकिस्तान हैं, एक गरीब का पाकिस्तान है, एक अमीर का पाकिस्तान है, एक आंसुओं का पाकिस्तान है, एक सिस्कियों का पाकिस्तान है। और फिर कि वो लाखों रूहें जिन्होंने इस मुल्क को बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, आज वो रूहें तड़प रही होंगी कि हमने क्या हासिल किया। क्या मुआजरा है कि वो मकासद हम हासिल अभी तक नहीं कर सके, क्यों नहीं कर सके, और हमारा मुस्तकबिल क्या है। सबसे पहले चलते हैं कराची। सरदार अहमद साहब हमारे साथ हैं। जैसे मैंने पहले कहा, सिंध के साबिक चीफ सेक्रेटरी भी हैं, पाकिस्तान को बनते हुए देखा, और जो पहले CSP ऑफिसर्स का बैच था उसमें वो शामिल थे। अस्सलाम वालेकुम जनाब सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार अहमद साहब, आपने शहबाज शरीफ साहब की भी ये बात सुनी कि दो पाकिस्तान, एक इतनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन, एक तरफ तो हमें दौलत के अंबार नज़र आते हैं, बड़ी खुशहाली नज़र आती है, दूसरी तरफ तारीकियां हैं, मिजरी है, बीमारी है, गुर्बत है, अफलास है, मौत है। आपने तो पाकिस्तान बनते हुए देखा। क्या उस वक्त आपके जज्बात थे, और क्या आज आप देखते हैं तो लगता है आपको कि आपने अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल की है या कुछ और? देखिए 47 में जब पाकिस्तान बना, मैं मैट्रिक में था, 14 साल का था, और 2 साल मुझे अच्छी तरह याद है, 9th और 10th क्लास में जब होते थे, हम इंडिया में होते थे अजमेर में, और वहाँ जलसे और जुलूस बहुत होते थे मुस्लिम लीग के। हम शेरवानी और तुर्की टोपी पहन के, अलीगढ़ काट पजामा पहन के तमाम जलसों में शरीक होते थे, और जज्बा था कि बट के रहेगा हिंदुस्तान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। ये नारा बड़ा आम था और हर एक के दिल में ये जज्बा था कि हम पाकिस्तान बनाएंगे, और एक खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे, और एक ऐसा पाकिस्तान और ऐसा मुल्क बनाएंगे जहां हमें हर तरह की आज़ादी होगी, मजहबी आज़ादी होगी, हमें खुशहाली होगी, एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, तरक्की होगी। तमाम ये चीज़ें जहन में थीं, और बड़ी उम्मीदें थीं कि पाकिस्तान बनने के बाद इंशाअल्लाह हम बहुत तरक्की करेंगे। हिंदुस्तान में चूँकि कायदे आज़म बार बार कह चुके थे कि मैं अक्सरियत से नहीं डरता, आई एम ओनली अफ्रेड ऑफ कम्यूनल मेजॉरिटी। जो कम्यूनल मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी जिनका जहन जो है वो मुतासिब है, मैं उससे डरता हूँ। तो उससे बचने के लिए देखिए पाकिस्तान बना, सारी डिमांड हुई पाकिस्तान की, पहले ये कि तमाम हमें तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, और फिर धीरे धीरे जब ये सिलसिला नहीं चला तो अल्टीमेटली पाकिस्तान। यानी सरदार साहब आपका ये कहना है कि बुनियादी तौर पर ये वतन इसलिए हासिल किया गया था कि इसमें किसी तासुब के बगैर हर आदमी अपनी आज़ादी के साथ अपने मजहब को एक्सरसाइज कर सके और खुशहाल रह सके। अब हमारे साथ ही रहिए, मैं गुफ्तगू में सईद काजी साहब को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सईद साहब, ये बयान कीजिए कि ये तो वो बता रहे हैं सरदार साहब जिसके लिए ये मुल्क हासिल किया गया, आज आप देखते हैं तो आज आपको क्या नज़र आ रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो मैंने जो शहबाज शरीफ साहब की बात से इख्तलाफ करना तो मुमकिन ही नहीं है, मगर उन्होंने जब ये बात की तो मुझे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की एक तहरीर याद आ गई, जो उन्होंने जेल में कहा था कि जी ये जो मेरे खिलाफ कू हुआ है, ये इसकी मुझे वजह ये लगती है उनके मुताबिक कि मैंने 2 तबकों के माबैन एक आबरूमंदाना मसालियत की कोशिश की, जो हैव्स हैं और हैव नॉट्स हैं, गरीब हैं और अमीर हैं, या ज़ेर दस्त हैं या ज़ोर दस्त हैं। अब मुझे लगता है, उनका ये कहना था कि ये जंग जो है
یہ ختم ہوگی کسی ایک یا دوسرے طبقے کی فتح پہ. اب سردار احمد صاحب بھی بیٹھے ہیں, شہباز شریف صاحب نے بھی بات کی, یہ سسکیاں یہ آئیں آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں جب آپ پالیسی بناتے ہیں, جب آپ گورنمنٹ میں بیٹھ کے بجٹ بناتے ہیں, جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے جتنا پیسہ ہمارے جو غریبوں لوگوں سے ٹیکس لیا ہے اس کو آپ نے خرچ کیسے کرنا ہے. اگر آپ اس کو درست خرچ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر غربت کا خاتمہ آپ کی تقریروں کے کانٹینٹ تک رہ جائے اور عملی طور پر آپ نہ کریں تو یہ بالکل شہباز شریف صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پھر آپ بات غریب کی کریں, لین آپ غریب پہ کرتے ہیں اور کام آپ امیر کا کرتے ہیں, اور اس میں کسی میں کوئی تخصیص نہیں ہے. سمیع ابراہیم صاحب آپ آج تک دیکھ لیں, ایک دو بجٹ ذوالفقار علی بھٹو کے چھوڑ کے تمام بجٹ ایسے تھے جنہوں نے سسکیوں میں اضافہ کیا, آہوں میں اضافہ کیا, اشک شوئی کی تو پیپلز پارٹی کے 2-4 بجٹ جاؤ لگ کے آنے سے جو پہلے تھے, اور اس کے بعد. اچھا قاضی صاحب, میں یہاں پہ آپ نے بڑی یہ ویلڈ بات کی, سردار صاحب اس پر بیان کیجئے گا کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ کیوں ناکام ہوئی؟ وہ جو وعدے تھے سیاستدانوں نے کیے پاکستان بناتے وقت, وہ پورے نہ کرنے میں سب سے بڑا فیکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت تو ایک جذبہ تھا, ایک جوش تھا کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنا رہے, لیکن پاکستان بننے کے بعد سے بدقسمتی سے قائد اعظم 1 سال زندہ رہے اور اس کے بعد چل بسے, لیاقت علی کو شہید کر دیا گیا, اور پھر کنسپریسیز اور سازشیں چلتی رہیں, اور ان سازشوں میں بیوروکریٹس بھی شامل تھے اور پولیٹیشینز بھی شامل تھے, اور ہر ایک کی نیت یہ تھی کہ کس طرح سے زیادہ حکومت کریں اور پیسہ اور پاور چاہیے ہمیں. تو یہ سب سے پور گورننس جو شروع ہوئی یا بیڈ گورننس شروع ہوئی, اس نے ملک کو تباہی کے دہانے پہ آج دیکھتے ہیں کھڑا کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1947 سے اب تک کتنے ایکسپرٹ تھے جو پبلک فائننس میں ڈیل کر سکتے تھے, جنہیں یہ پتہ ہوتا کہ ٹیکسز لگتے ہیں تو کس طرح لگتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے, فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی کیا پاورز ہیں. یہ تمام بیوروکریٹس تھے. اور ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں بھٹو صاحب کی بھی میں ان کی بالکل عزت کرتا ہوں, لیکن انہوں نے بھی دیکھیے میریٹوکریسی کو ختم کر دیا. میرٹ کو ختم کر کے ایڈ ہاک اوریسری لے آئے, ایڈ ہاک بیسس پہ جو لوگوں کو ریکروٹ کیا. سردار صاحب یہ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ بریک, کیونکہ اس وقت ٹائم ہو گیا بریک کا, بریک کے بعد اسی موضوع پر اسی جگہ سے سردار صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو ہو رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے کہ کیا ہم نے کھویا کیا پایا. بریک پر جانے سے قبل سردار احمد صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے کہ میرٹ کو ختم کیا گیا تھا. سردار صاحب میں چاہوں گا کہ جہاں پر گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے جوڑیے آپ. اچھا دیکھیے, میرٹ پہ ایک دفعہ جب قصہ ختم ہو جاتا ہے, کوٹا سسٹم آ گیا, اربن رورل ڈیوائیڈ آ گیا, اور لوگ وہ آئے جو لیٹرل انٹرنٹس کہلاتے تھے کہ انہیں اپنی مرضی سے رکھا ہے, تو وہ شخص جو کسی کی معرفت یا کسی کی سفارش پر نوکری میں آیا ہے وہ اسی کے کام کرے گا نا, وہ عوام کے کام تو نہیں کرے گا, وہ میرٹ پر نہیں آیا. تو یہ میرٹ کا جو خاتمہ ہوا اور یہ ایڈہاکزم جو چلا وہ مستقل چلا آ رہا ہے. آج آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی منسٹر آتا ہے وہ سیکٹری اپنا لاتا ہے, ایس پی اپنا لاتا ہے, ایس ایچ او اپنا لاتا ہے, اور وہ ایس ایچ او, ایس پی, وہ ڈی سی, وہ تمام یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں فلاں شخص نے اپوائنٹ کرایا ہے, ہمیں صرف اس کا کام کرنا ہے, باقی عوام کا کام وہ نہیں. اچھا قاضی صاحب اس پہ آپ تو میرٹ, جی قاضی صاحب, جو سردار صاحب نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ میرٹ چاہے وہ بھٹو صاحب کے دور میں ختم ہوا ہو یا اس سے پہلے, اصل مسئلہ پاکستان کا اس وقت یہ ہے کہ میرٹ کو فالو نہیں کیا جا رہا. بات یہ ہے کہ کیا اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے پہلے میرٹ ہو رہا تھا, یا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بعد ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے جب سے جنم میں آئی ہے تو ابھی بھی شاید پاور میں دوبارہ آ جائیں, سندھ والے بھی کہہ رہے ہیں, تو کیا انہوں نے میرٹ ٹھیک کر لیا. ذوالفقار علی بھٹو کی بات یہ تھی کہ ان کا جو بجٹ تھا 43.5% انہوں نے صحت اور اس پہ لگایا, تعلیم پہ لگایا, غریب آدمی کے بچے بھی پڑھ گئے. اور میرٹ کی بات تو آپ دیکھ لیں, یہ سارے جعلی ڈگریوں والے تو میرٹ پہ آ جاتے ہیں. آج مجھے ایک بچے عثمان علی نے ایک میسج کیا کہ جی اپنے پروگرام میں میری یہ بات بتا دیجیے گا کہ ہم ڈگریاں لے کے گھر بیٹھے ہیں اور جعلی ڈگریوں والوں کو ووٹ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں ہم کوئی ایک پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتے. مسئلہ یہاں پہ ایک ہی ہے
کہ جب تک آپ اس ملک کے عوام کے وسائل کا رخ عوام کی طرف نہیں کرتے تو کوئی میرٹ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہوگا، اور وہ رخ اگر آپ کے جو فارم ہاؤسز کی طرف ہوگا، آپ کے بینک اکاؤنٹس کی طرف ہوگا، آپ کی انٹولڈ ویلتھ کی طرف ہوگا، تو نیچے مزری پھیلے گی. پھر ہم کبھی میرٹ کے آرگیومنٹ کا یا فالس آرگیومنٹ کے پیچھے چھپیں گے جب تک ہم عوام کے رائٹس جو آئین میں لکھے ہیں، آرٹیکل 38 ہے، 37 ہے، 3 ہے، جس میں ہم نے اس کو روٹی دینی ہے، علاج دینا ہے اس کو. اب جسٹس کی بات کرتے ہیں، آپ جو پی ٹی آئی بھی بنی ہوئی ہے جسٹس، آپ جسٹس جا کے لے کے تو دکھا دیں. آپ جو 6,000 یا 8,000 روپے آمدنی ہے ایوریج اس ملک کے عام آدمی کی، وہ تو کسی ایک جونیئر وکیل کو کسی سب تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہائر نہیں کر سکتا. تو میرٹ کہاں گیا؟ درست. آپ میرے خیال میں غریب آدمی کا میرٹ ہے کہ اسے صحت دی جائے، اسے اور اس میں اور آپ اپنے منشوروں پہ عمل کریں. ہم آپ کے منشور دیکھیں اور آپ کی پالیسیز دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. میرے خیال میں یہ زیادہ ہے. اچھا سردار صاحب، آپ کیونکہ بیوروکریسی کا حصہ رہے ہیں اور بڑا قریب سے دیکھا، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ ڈیٹیریوریشن بہت زیادہ ہوئی ہمارے ہاں بیوروکریسی میں بھی، پالیٹکس میں بھی، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر چیز کلیپس کر گئی ہے. یہ بیان کیجئے گا کہ اب اس ساری چیز کو ہم اٹھا کس طرح سکتے ہیں، اس کو اپ لفٹ کیسے کریں، وہ سٹینڈرڈز کیسے لے آئیں؟ دیکھیے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میرٹ کس طرح سے آئے، اور میرٹ آنے کے لیے آپ کو اپنے الیکٹرل لاز بدلنے پڑیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اسمبلیز میں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں ابھی بھی تمام بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے لوگ، سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو عوام کے لوگ ہیں، جو عوامی لوگ ہیں، لینڈ ریفارمز نہیں ہوئے. لینڈ ریفارمز کی وجہ سے جو غریب طبقہ ہے، رورل ایریا کے لوگ ہیں، وہ تو جا ہی نہیں سکتے اسمبلی میں، وہ تو وڈیروں کے محتاج ہوتے ہیں. تو جب تک کہ آپ کی اسمبلی میں ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ نہ ہو، لوگ صحیح عوامی لوگ وہاں پہنچیں اور وہ جا کر پھر قانون سازی کریں اور اس قانون سازی کے تحت میرٹ لائیں، اس طرح سے تو میرٹ نہیں آئے گا. کوئی حکمراں. جی سعید صاحب، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کہی سردار صاحب نے کہ جو سسٹم ہے اس میں تو صرف امیر آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے. بڑی اچھی بات کی اور بڑی میرے خیال میں انہوں نے بالکل وہ نبض پہ ہاتھ رکھا. اور میں بلکہ سوال بھی کرنا چاہوں گا، وہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور بیوروکریٹ بھی رہے ہیں. جب سردار صاحب، جب جو الیکشن ہے یا جو سیاست ہے وہ بزنس پراپوزیشن بن جائے، 5-7 کروڑ روپیہ کس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے، آپ کی پارٹی مڈل کلاس کو لے کے بھی آئی اور آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک چینج آیا تھا، اس وقت مڈل کلاس آئی تھی، مگر بعد میں کیا ہوا وہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی. تو جب 99% لوگوں کا رائٹ ہو ووٹ ڈالنا، اور جن میں سے 40% ڈالیں، باقی گھر بیٹھے رہیں مایوس ہو کے، اور 1% کے لیے میوزیکل چیئر بن جائے اقتدار کا، اور چند خانوادے ہوں جو آپس میں چیئر ایکسچینج کرتے رہیں، تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟ آپ بھی تو پبلک نمائندے ہیں، ہمیں گائیڈ کریں. جی سردار صاحب پلیز اس پہ کچھ کامنٹ کیجئے. سر میں ایک عرض کروں، دیکھیے میں نے یہ کہا الیکٹرل ریفارمز بڑے ضروری ہیں. الیکٹرل ریفارمز کے بغیر ہم کچھ ترقی نہیں کر سکتے. آپ نے جو یہ فیوڈلزم کا نظام بنایا ہوا ہے، لینڈ ریفارمز آپ نہیں کرتے، آپ چینجز لانا نہیں چاہتے ہیں، تو کس طرح سے عوامی لوگ اسمبلیز میں آئیں اور وہ اپنے فیصلے خود کریں. لوکل گورنمنٹ ایک سلسلہ چلتا آیا تھا اور اس سے کچھ لوگوں میں شعور پیدا ہوا تھا، وہ بھی 8-9 سال سے بند ہو گیا ہے، لوگ نہیں آ رہے ہیں. تو پورا معاشرہ جو ہے جب تک ریفارمز نہ آئیں اور الیکٹرل ریفارمز نہ آئیں اور قانون میں تبدیلی نہ آئے، اس میں بڑا مشکل ہے کہ ہم ترقی کر پائیں گے. یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے جو میں نے کہا کہ قانون کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کو بنیادی قانون بدلنے پڑیں گے. اچھا سعید قاضی صاحب، سردار صاحب نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ بنیادی قوانین میں تبدیلی چاہیے ہوگی. اس وقت ایک جو بڑا مسئلہ پاکستان کا جس نے ہر چیز کو روک کے رکھا ہوا وہ ہے دہشت گردی. اور قوم ہمیں نظر آ رہا ہے مختلف جماعتوں کا مختلف اوپینین ہے. فوجی قیادت بھی کچھ اور سوچ رہی ہے، سیاسی قیادت بھی کچھ اور سوچ رہی ہے. 2 ہفتوں میں کہا ہے نثار علی صاحب نے کہ وہ بنا لیں گے APC کر کے. اتنے جلد یہ سارے اتنے کم قلیل عرصے میں اتنے بڑے ایشو پر کوئی پالیسی آپ سمجھتے ہیں ہمارے سیاستدان بنانے میں کامیاب ہوں؟ پالیسی اگر بن بھی جائے تو امپلیمنٹیشن اصل میں ایشو ہے. سمیع صاحب، لاز بنتے ہیں، بڑے لاز بنے ہیں. پچھلی گورنمنٹ میں بہت سے قوانین میں ترامیم کی ہیں. عورتوں کے ہراسمنٹ
ہراسمنٹ کا قانون آیا تو عورتوں کی ہراسمنٹ ختم ہو گئی ہے. بات یہ ہے کہ جو آپ نے ٹیررزم کی بات کی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے, اور اس میں میری تو رائے یہ ہے کہ یہ جو آپ کی عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے, جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ اس کا انٹرنل کرائسس ہے. حضور وہ اس کو ایک پالیسی کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں اور ہم اس کے بدترین وکٹمز ہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ 1978 سے لے کے آج تک ہمیں جو انوالو کیا گیا, اور آج یہ عالم ہے کہ آج وہ ہمیں اروڈ کر رہا ہے, ہمارے اندر جو ہے وہ ہمیں کھوکھلا کر رہی ہے یہ سب کچھ. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ فیس لیس جو آپ کا اینیمی ہے اس کے ڈانڈے کہاں ملتے ہیں, ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگا. اور میرے خیال میں بعض اوقات تو یہ بھی مجھے بعض اوقات نظر آتا ہے کہ کیا سولوشن جو ہے وہ بیانڈ دس رولنگ کلاس. اچھا کیونکہ وقت کم ہے سردار صاحب, مختصراً بتائیے گا کہ سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم, آپ بتائیے یہ جو ابھی سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے. ابھی کل ہی ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی اس میں نثار صاحب کا بھی سنا, اور ہم نے یہ 10-12 دن سے کام کر رہے تھے. الطاف بھائی تو 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائیں, اور پالیسی بنانا دیکھیے بنیادی چیز پالیسی ہوتی ہے, 2 ہفتے میں بھی بن سکتی ہے, 10 دن میں بھی بن سکتی ہے. اور اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز اور تمام گروپس شامل ہو جائیں اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, اس کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے, فیڈرل لیول پر, پروونشل لیول پہ کیا کوارڈینیشن ہونا چاہیے, اس کی امپلیمنٹیشن میں سر 10 دن 15 دن سے زیادہ نہیں لگ سکتے اگر سیریسلی تمام لوگ بیٹھ جائیں اور ایڈریس کریں کہ یہ واحد ہمارے کو کرائسس ہے جس کی وجہ سے پریشانی ہے, اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. ختم نہیں ہوتی ہے بہت بہت شکریہ جناب سردار احمد صاحب, اور بہت شکریہ سعید قاضی صاحب جن کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو پاکستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہر چیز کو میرٹ پر ہونا چاہیے, اور دوسری بات ٹیررزم کے لیے تمام جو پالیسی ہے اس پر متفق ہونا چاہیے سب کو. اور اس کے ساتھ ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات سامنے آئی کہ جو وسائل کا رخ اگر آپ عوام کی جانب نہیں موڑیں گے, اور وہ لوگ جو آج محروم ہیں ہر چیز سے, جو آج غربت کا شکار ہیں, بیماری کا شکار ہیں, اگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تو پاکستان کبھی وہ پاکستان نہیں بن سکے گا جو شاید اس پاکستان کو کریٹ کرنے والوں کے ذہنوں میں تھا, یا جو شاید ان کا خواب تھا. ناظرین یہاں پر وقت ایک بریک کا, ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے معروف صحافی زاہد احمد سے, اور ان سے یہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ سرتاج عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ منموہن سنگھ اور نواز شریف کی ملاقات سے بھی کچھ نہیں نکلنے کا امکان, کیونکہ حقیقی مذاکرات انڈیا کے ساتھ 2014 میں جب انڈیا کے انتخابات ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہوں گے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. اے وطن پیارے وطن, وزیراعظم کے مشیر برائے قومی سلامتی اور خارجہ امور سرتاج عزیز صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ میننگ فل مذاکرات 2014 کے بھارتی انتخابات کے بعد ہو سکتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ منموہن سنگھ کے ساتھ جو وزیراعظم نواز شریف کی میٹنگ ہوگی وہ بہت زیادہ میننگ فل نہیں ہو سکتی, اس سے کچھ زیادہ نکلنے کی توقع نہیں ہے, کیونکہ اس وقت بھارت کے اندر حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے دباؤ میں ہے. یہ ایک ایسا ایشو ہے اس وقت لائن آف کنٹرول پر جو کشیدگی ہے, اس کے بعد یہ توقع کی جا رہی تھی کہ منموہن سنگھ اور نواز شریف صاحب کے درمیان جو ملاقات ہے اس کا کچھ بہتر نتیجہ نکلے گا. لیکن سرتاج عزیز صاحب کا یہ کہنا کہ زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے, اس مسئلے کو زیادہ گمبھیر بنا دیا ہے. اس کے علاوہ جو کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان کے اندر جو حکومت کی کوششیں ہیں اس کے حوالے سے بھی چودھری نثار علی صاحب کی جو گفتگو ہے اس پر بات کی جا رہی ہے. بہت سارے حلقے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس حوالے سے وزیر داخلہ نے تو بات کی, لیکن رات جو خطاب تھا جناب آرمی چیف کا اس میں بھی ایل او سی کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم نواز شریف کی جانب سے بھی آج صبح جو گفتگو ہوئی اس میں کوئی ایل او سی کے حوالے سے کھل کر بھارت کو پیغام نہیں دیا گیا. یہ سارا مسئلہ کیا ہے, کس طرح سے حل ہوگا, معروف صحافی جناب زاہد حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں, ان سے اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم زاہد صاحب. وعلیکم السلام. زاہد صاحب یہ جو بات آئی ہے سرتاج عزیز صاحب کی جانب سے کہ کوئی میننگ فل ڈسکشن تو 2014 کے بھارتی انتخابات کے بعد ہی ہو سکتی ہے نیو دہلی سے, تو اس وقت جو ٹینشن ہے پھر اس کو کیسے ایز کریں گے؟ دیکھیں ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ جو دونوں ممالک کے پچھلے چند ہفتوں میں جو ایک لحاظ سے جو ٹینشن بڑھا ہے تو اس میں کوئی ممکن نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی بہت زیادہ پیش رفت ہو سکے دونوں ممالک کے جو ہے تعلقات میں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات صاف نظر آ رہی تھی پچھلے چند دنوں سے, خاص طور پہ جب کہ ہندوستان میں ایک خاصا جو ہے ایک اینٹی پاکستان ایک فضا بنی ہوئی ہے,
اور میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ایک بنیادی وجہ جو صورتحال ہندوستان میں ہے اس وقت پاکستان کے خلاف جو پائی جاتی ہے اس ساتھ، اس میں ایک ان کے انتخابات کا بہت بڑا جو ہے ایک عنصر موجود ہے، اور انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس سال کے 11 مہینے میں یا 10 مہینے کے اندر ہندوستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ بی جے پی کی طرف سے یہ سارے مسائل کو اور ہوا دی جا رہی ہے کہ تاکہ اس کو ایک الیکشن کا ایک ایشو بنایا جا سکے۔ اصل میں ایل او سی کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ یہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ 2003 میں جو دونوں ممالک کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا سیز فائر کا، اس وقت اس کے بعد سے جو ہے اس قسم کے واقعات میں کمی آئی تھی، لیکن یہ کہ پچھلے چند ماہ سے جو ہے اس میں شدت آئی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا ہے جس سے جو صورتحال ہندوستان میں جس طرح سے پیش کی جا رہی ہے وہ نہیں نظر آتی۔ ایک جنگجوانہ فضا جو ہے پیدا ہوئی ہے وہاں پہ، تو اور اس میں یقینی بات صحیح بات ہے کہ وہاں پہ جو حکومت اس وقت منموہن سنگھ کی ہے، جو کہ بہت زیادہ طاقتور حکومت نہیں ہے، تو اس کے لیے اور خاص طور پہ جب انتخابات قریب ہوں تو وہ دباؤ کا ایک شکار تو نہیں، ہے۔ لیکن زاہد صاحب ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ جو اگر حکومت کمزور تھی منموہن سنگھ صاحب کی اور الیکشن سے پہلے کوئی میننگ فل مذاکرات نہیں ہو سکتے تھے، تو فوری طور پر جب وزیر اعظم بنے نواز شریف، ان کی جانب سے انڈیا کو اتنے جسچر دیے گئے، مذاکرات کی بات شروع کی گئی اور ایک تاثر یہ ملا کہ شاید بہت جلد معاملات حل ہو جائیں گے، تو پھر یہ کچھ لگتا ہے کہ اسلام آباد نے جلد بازی کی اس حوالے سے؟ نہیں، دیکھیں جلد بازی تو نہیں کی گئی۔ یہ بات سب کو اندازہ ہے کہ اگر پاکستان کے جو صورتحال ہے اور خاص طور پاکستان کے ایک مفاد میں ہے کہ جو ہے اس کے تمام جو ہے جو بھی آپ کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات میں غلط بات نہیں تھی کہ اگر یہ کہی گئی تھی کہ ہندوستان سے بہتر تعلقات قائم کیے جائیں گے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی کہ جو ہے اس میں کوئی اتنی آسان بات نہیں ہے۔ پہلے بھی بہت زیادہ کوششیں ہندوستان اور پاکستان میں بہتر تعلقات کے لیے ہوئی تھیں، اور میرا خیال یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں تھی۔ پاکستان کی طرف سے جو ہے ایک لحاظ سے دوستانہ رویہ رکھا گیا تھا، اور ایک اور بات بھی ہے کہ پاکستان میں یہ فضا نہیں ہے، اور انتخابات کے دوران میں بھی جو صورتحال ہمیں نظر آئی کہ وہ ہندوستان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو کہ انتخابات میں ہوتی تھی، اور میرے خیال ایک تمام سیاسی پارٹیوں میں ایک بات پہ تو اتفاق پایا جاتا ہے کہ بہتر تعلقات ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطہ نظر سے وزیر اعظم کا یہ جو ہے کہنا کہ ہندوستان سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن اس کے بعد جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے جو خاص طور پر پچھلے 3-4 ہفتوں میں، تو اس سے یقینی طور پہ وہ جو ہمارا ایک توقعات وابستہ تھی وہ پوری نہیں ہو سکیں گی۔ اچھا، یہ زاہد صاحب حقیقت اس پر ضرور کمنٹ کیجئے۔ جی ارشاد۔ جی ہاں، میں وہی کہنے جا رہا تھا کہ میرے خیال جو سرتاج عزیز صاحب کا بیان ہے، میرے خیال اسی پس منظر میں یہ بیان دیا گیا ہے کہ بہت ساری توقعات جو ہے وابستہ نہیں کیے جائے، اور جہاں تک منموہن سنگھ پرائم منسٹر منموہن سنگھ اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان جو ہے جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ابھی تک کوئی طے نہیں ہے کہ واقعی وہ مذاکرات ہو سکیں گے نیو یارک میں، خاص طور پہ جو ہے جو ان حالات میں، کیونکہ وہاں پہ بھی ان سے جو ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس میٹنگ کو نہ ہونے دیا، کیونکہ اب تک تو تاریخ مقرر نہیں ہوئی ہے اس کی۔ اچھا زاہد صاحب، یہ بیان کیجئے کہ رات آرمی چیف نے بھی تقریر کی آزادی پریڈ سے کاکول میں، اور بڑا انہوں نے کھل کر ذکر کیا پاکستان کے حالات کا، جو ڈومیسٹک جو ٹیررزم کا ایشو ہے اس پر کہا کہ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ایل او سی پر جو صورتحال ہے اس کا ذکر نہیں کیا، اور ڈائریکٹلی میاں نواز شریف صاحب نے آج بھی خطاب کیا، اور کل بھی پچھلے 2-3 دنوں سے انہوں نے کوئی ڈائریکٹلی جس طرح چودھری نثار نے کھل کر ایک پیغام دیا انڈیا کو کہ جنگ کرنے کے لیے اگر کوئی ہے کرے گا پہل تو ہم اس کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ کیا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، چاہے وہ سول ہے یا ملٹری، وہ کچھ ریٹرک جو ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جو ٹینشن ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے؟ کیا مقصد ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، ہندوستان میں جو ایک جنگجوانہ فضا قائم ہے، تو پاکستان کے لیے یہ صحیح نہیں ہوگا کہ اس کو جو ہے اسی کا جواب اسی طرح سے دے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک لحاظ سے ہائپ کریٹ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جو ہے صورتحال کو جو ہے جس طرح سے بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہی جنگجوانہ الفاظ استعمال کیے جائیں، اور یہ میرے خیال ایک اچھی ایک مدبرانہ طریقہ کار ہے جو کہ ہے اس وقت کہ آپ کو وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف اگر اس بات پہ کریں گے تو اس کی اور زیادہ نوعیت سنگین ہوتی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی ہے کہ آپ کے وزیر داخلہ نے ایک بیان دیا ہے، اور وہی ہے کہ وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں
تو وہاں پہ جو بیانات آ رہے ہیں وہ جو حکومت کی طرف سے وہ وزیر دفاع کی طرف سے آئے ہیں یا اسی قسم کے جو ہے اور وزیر ہیں یا جو ہے ان کے حکومتی کارندے ہیں ان کی طرف سے آ رہا ہے. وہاں پہ بھی جو اگر آپ دیکھیں کہ اس کی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی طرف سے کوئی اس قسم کا بیان نہیں آیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ہمارے لیے بھی زیادہ مفید ہے کہ اس چیز کو جو ہوا بہت زیادہ نہ دی جائے کیونکہ ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں ہو رہی نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. اچھا زاہد صاحب، آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ ایک پالیسی پر ہمیں متفق ہونا چاہیے، ہم آہنگی ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے الفاظ میں ہمیں یہ وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت ایک گیپ موجود ہے ٹیررزم کے حوالے سے. جو پالیسی ہے پاکستان کے جو عمائدین سوچ رہے ہیں اس میں کچھ ڈفرینسز ہیں. یہ یقینی بات ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں تو ان میں جو ہے ایک بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کو کس طرح سے روکا جائے. بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ کچھ سیاسی پارٹی اس بات پہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جو ہے یہاں پہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے، حالانکہ 40 سے 50 ہزار لوگ یہاں پہ مارے جا چکے ہیں، لیکن اب تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا کوئی خطرہ نہیں ہے. اور بار بار اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ ان دہشت پسندوں کے خلاف جو ہے بجائے کارروائی کرنے کے آپ ان سے مذاکرات کریں یا مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے پاکستان کے لیے سب سے بڑی خطرناک اس وقت صورتحال یہی بن کے آتی ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں اس اتفاق تو ہے ہی نہیں، لیکن یہ کہ بہت ساری جماعتیں جو ایسی بھی ہیں جو کہ جن کا اتنا زیادہ مفاہمانہ رویہ ہے ان ملیٹنٹس اور ٹیررسٹ کی طرف سے کہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کے آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے ٹھیک ہے، کل وزیر داخلہ نے ایک بیان کیا ہے جو پہلی دفعہ جو ہے ایک کچھ خاکہ نظر آیا ہے، کوئی جو ہے ایک لحاظ سے فریم ورک نظر آیا ہے کہ جس کے تحت جو ہے دہشت گردی کو روکنے کے لیے جو ہے کارروائی کی جا سکے گی. اور مطلب چند اچھی اس پہ تجاویز بھی ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو بن کے آتا ہے کہ کیا ان تجاویز پہ پوری طرح عمل درآمد ہو سکے گا. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ چند چیزیں اچھی تھیں کہ ایک انٹیلیجنس کا ایک کوآرڈینیشن کے لیے ایک سیکٹریٹ بنایا جائے گا یا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی جو ہے جو کہ ایک مردہ پڑی بھی ہے اس کو جو ہے اس کو بنایا جائے گا اور اس کی طرف توجہ دی جائے گی. یہ ساری باتیں تو اچھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو واضح طور پہ اپنی پالیسی بننا چاہیے. مثلا ایک طرف تو چودھری صاحب نے یہ بات کی کہ جو ہے وہ حکومت جو ہے یہ سختی سے نپٹے گی، لیکن ایک دوسرے الفاظ میں فوراً ایک بات آتی ہے کہ جو ہے وہ اے پی سی کے جو بھی آل پارٹی کانفرنس کی جو بھی تجاویز ہوگی اس کو بھی مانیں گے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ آل پارٹی کانفرنس کو بلایا جائے. اصل جو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایک واضح ایک کاؤنٹر ٹیررزم کی ایک پالیسی ہے بنائے اور اس کو پھر اگر اس کو جو ہے ڈسکشن بھی کرنی ہے تو پارلیمنٹ کرے، لیکن اس کو پھر پالیسی بنا کے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب. ایگزیکیوٹ کرے جی ایگزیکیوٹ. بہت شکریہ زاہد صاحب جو کہہ رہے تھے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات بھی ہوں گے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ حکومت ایک کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی بنائے اور پھر اس کو پوری طرح ایگزیکیوٹ کرے. اس حوالے سے کوئی بھی کمزور میسج پاکستان کے مستقبل کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک آپ سے پھر ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.